والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کی مجلس میں جتنا ادب کے ساتھ بیٹھے گی اللہ پاک اتنا اس مجلس سے ہمیں نفع دیں گے۔ بڑوں سے سنا ہے بیٹھنے کا حق ادا کرو گی اللہ سننے کی توفیق دیں گے، سننے کا حق ادا کرو گی اللہ عمل کی توفیق دیں گے۔ بیٹھنے کا حق یہ ہے کہ مل جل کر بیٹھیں، اور سننے کا حق یہ ہے کہ عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس میں وہ بہنیں بھی ہیں جو پہلی مرتبہ جا رہی ہیں، کچھ بہنیں ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بار بار اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں۔ باتیں نئی بہنوں کے لیے بھی ہے اور پرانی بہنوں کے لیے بھی ہے۔ نئی بہنیں بھی دھیان سے سنیں، پرانی بہنیں بھی دھیان سے سنیں۔ دیکھو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے وقت میں سب سے پہلی چیز اپنی نیتوں کا صحیح کرنا ہے۔ حدیث کا خلاصہ ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو نیت ہوگی اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ اس لیے ہماری نیت خالص اللہ کو راضی کرنے کی ہو، کہ ہم اپنے ہر عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اور ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کے دین پر چلنا سیکھنے کے لیے جا رہی ہیں۔ اللہ کا دین میری بہنوں گھر بیٹھے سیکھا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے دین پر چلنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ کے راستے میں نکل کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ایک تو اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں۔ دوسری بات میری بہنوں یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں خوب اللہ کا شکر ادا کریں۔ جتنا شکر کرو گی اللہ اتنی نعمتوں کو بڑھائیں گے، اور جتنی ناشکری ہوگی اللہ اتنی نعمتوں سے محروم کریں گے۔ قسم خدا کی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو 3 دن کے لیے اپنے دین کی محنت کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے قبول فرمایا۔ پورے احمد آباد میں اور پورے بلوچہ واڑ میں ہزاروں مرد ہیں، ہزاروں عورتیں ہیں، لیکن اللہ نے ان میں سے ہمیں چھانٹا ہے، اللہ نے ان میں سے ہمیں سیلیکٹ کیا ہے، اللہ نے ان میں سے ہمیں منتخب کیا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے، یا اللہ تیرا کتنا فضل ہے، مجھ سے زیادہ صلاحیت والی اور مجھ سے زیادہ مال والی اور مجھ سے زیادہ خوبصورت اور مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ عورتیں اس محلے میں ہیں، لیکن اے اللہ تو نے مجھ جیسی ناکارہ کو اور کمزور کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کیا۔ اے اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے۔ سچی کہتا ہوں میری بہنوں، جتنا شکر ادا کرو گی اتنا اللہ اپنی نعمتوں کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ تو یہ 2 باتیں تو بنیادی ہے، اپنی نیتوں کو صحیح کر لیں اور اللہ کا شکر مانیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس راستے میں نکالا، ورنہ میں اس قابل نہیں تھی، میرا کوئی استحقاق نہیں ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں تیرے دین کا کام کروں۔ میں تو سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ میرے آنکھوں کے گناہ کو میں جانتی ہوں، میرے ہاتھ پیر کے گناہوں کو میں جانتی ہوں، میرے دل اور دماغ کے گناہوں کو میں جانتی ہوں۔ اس لیے خوب اللہ کا شکر ادا کریو، اور اللہ کا شکر سب سے بڑا یہ ہے کہ جس کام کے لیے نکلی ہو اسی کام کو کریو۔ دیکھو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، آپ نے کسی کو 100 روپیہ ہدیہ دیا، اس نے وہ 100 روپے کا جا کر اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلایا، آپ خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ اس نے میرے پیسے صحیح جگہ لگائے؟ اس کے بالمقابل آپ نے کسی کو 100 روپے دیے اور اس نے جا کر وہ 100 روپے کو غلط جگہ استعمال کیا، جوا کھیل لیا،
शराब पी ली, तो ईमानदारी से बताओ आप नाराज़ होगी कि खुश होगी? ऐसे मेरी बहनों, अल्लाह ने मुझे आपको ये 3 दिन दिए हैं। अगर ये 3 दिन हम सही लगा लें, आमाल में, फ़िक्रों में, हलकों में, मुज़ाकरों में, तो अल्लाह खुश होंगे कि मेरी इस बंदी को मैंने 3 दिन के लिए निकाला था, देखो ये 3 दिन के अंदर कितने आमाल किए, अब इसको मुझे 10 दिन की तौफीक देनी है। और फिर 10 दिन में आप अमल करके बताओगी, अल्लाह छिल्ले की तौफीक देंगे। इसलिए इन 3 दिनों के अंदर 4 काम करने हैं। देखो बहुत मुख्तसर अंदाज में समझा देता हूँ, इसको अगर लिख लो तो ठीक है, वरना कम से कम दिमाग में बिठा लो। अल्लाह के रास्ते में निकलकर मर्दों को भी 4 काम करने हैं, औरतों को भी 4 काम करने हैं। एक काम तो दावत इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना। मर्दों को गश्त करके अपने भाइयों को अल्लाह की बड़ाई समझाकर मस्जिद में लाना है, और औरतों को अपने से मिलने आने वाली हर बहन, चाहे वो तालीम के हलकों में आवे, चाहे वो खाना लेकर आवे, चाहे वो मुलाकात के लिए आवे, चाहे वो रिश्तेदारी की बिना पर आवे, इन तमाम आने वाली बहनों को अल्लाह की बड़ाई समझाना, अल्लाह की कुदरत समझाना, अल्लाह की अज़मत बताना, अल्लाह कितने बड़े हैं, अल्लाह कितनी बड़ी कुदरत वाले हैं, अल्लाह कितनी बड़ी ताकत वाले हैं, अल्लाह कितने बड़े हैं, इसको समझाना। हर आने वाली बहन को, मेरी बहनों, हमें दावत देनी है। देखो एक बात याद रखो, अपने हर इनफरादी अमल पर दावत मुक़द्दम है। मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ और मकामी बहन आ गई, अब मैं अपनी तस्बीह को छोड़कर उस आने वाली बहन को दावत दूंगी। मैं आराम कर रही हूँ और आराम को छोड़कर अब आने वाली बहन को मैं दावत दूंगी। यहाँ तक कि खाना खा रहे हैं, खाने को थोड़ी देर के लिए छोड़कर आने वाली बहन को दावत दूंगी। एक छोटी सी बात आपको सुनाता चलूँ। हज़रत मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह निज़ामुद्दीन में इस्तिक़बाल में थे। एक आदमी आया, उसने पानी पिया और पानी पीकर जाने लगा। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने देखा तो आवाज़ लगाई कि भाई इस्तिक़बाल में कौन है? मुफ्ती साहब चाश्त की नमाज़ पढ़ रहे थे। सलाम फेर कर आए और कहा हज़रत मैं हूँ। का एक आदमी आया और पानी पीकर चला गया, उसको किसी ने दावत नहीं दी। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब कहते हैं, मैंने मौलवी इलियास साहब से कहा हज़रत मैं चाश्त की नमाज़ पढ़ रहा था। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुफ्ती साहब कल क़यामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेंगे तुमने चाश्त की नमाज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, वो तो नमाज नफिल है, लेकिन अल्लाह ये ज़रूर पूछेंगे कि एक बंदा मस्जिद में आया और पानी पीकर चला गया, उसको तुमने दावत नहीं दी। ऐसे ही हमारे मर्द मस्जिद में बैठे हैं, चाहे आराम में हो चाहे तालीम में हो। एक आदमी मस्जिद में आया पेशाब करने के लिए, हमारे साथियों की ज़िम्मेदारी है कि उससे मुलाकात करें और उसको दावत दें, उसको लेकर 2 मिनट के लिए बैठें। तो एक काम तो हमें ये करना है कि आने वाली हर बहन को, रिश्तेदारों को खूब दावत दें। हमारे मर्दों का और हमारी औरतों का मिजाज दाइयाना बने, हर एक को दावत देने वाली बने। और दूसरा अमल जो हमें अल्लाह के रास्ते में निकल कर करना है वो तालीम व ताल्लुम है, सीखना और सिखाना। खुद भी सीखना और दूसरों को भी सिखाने की फ़िक्र करना। इसके लिए एक इज्तिमाई तालीम है, एक इनफरादी तालीम है। इज्तिमाई तालीम सुबह में 2 घंटे होगी, जो मशवरे से वक्त तय होगा। उसके अंदर तय होगा कौन बहन हल्के लेंगी, कौन बहन किताब पढ़ेगी, कौन बहन 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा करेगी। दोपहर में आधा घंटा हमारी मस्तूरात तालीम करेगी और फिर हमारे मर्द बात करने आएंगे। ये तो इज्तिमाई तालीम का निज़ाम है। इसको तो हर हाल में करना है, बल्कि पाबंदी से करना है, फ़िक्रों के साथ करना है। मशवरे में जो वक्त तय हो जाए उस वक्त से पहले, सुनो, उस वक्त से पहले अपने आप को तैयार करना। कैसे तैयार करोगी? वज़ू करके 2 रकात नमाज़ पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग कर तालीम में बैठो कि अल्लाह ये तालीम वाला अमल तो हिदायत वाला अमल है, अल्लाह तू मुझे मुक़द्दर की हिदायत मुझे अता फरमा।
تعلیم یہ ہدایت والی جگہ ہے، اس کے لیے اس میں سستی نہ کرنا، اس میں باادب بیٹھنا، بالمجاہدہ بیٹھنا، پیروں کو لمبا کر کے ٹیک لگا کر، ہاں یہ ساری چیزیں تعلیم کے آداب کے خلاف ہیں۔ اس کے علاوہ میری بہنوں، انفرادی طور پر ہمارا جو انفرادی وقت ہے، جیسے مغرب کے بعد مذاکرہ ہو گیا، اب کھانے میں تھوڑی دیر ہے، یا پھر صبح کی تعلیم کے بعد ظہر کی نماز میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، ایسے وقت میں انفرادی طور پر ایک دوسرے کی صورتوں کو سننا، صورتوں کو صحیح کرنا، دعاؤں کو صحیح کرنا، اس کو سیکھنے کی فکر کرنا۔ تو یہ دوسرا عمل سیکھنا اور سکھانا۔ اور تیسرا عمل میری بہنوں عبادت۔ تیسرا عمل کون سا ہے؟ عبادت کا ہے، خوب اہتمام کرنا عبادت کا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں نکل کر جن مردوں اور عورتوں کے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوتا، کہتے ہیں ان کے لیے تو استدراج کا خطرہ ہے۔ اور پھر فرمائے استدراج جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کہ مرد اور عورت اپنے آپ کو دیندار سمجھیں لیکن حقیقت میں دیندار نہ ہوں۔ حقیقت میں دینداری پیدا کرو۔ ابھی میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، عجیب بات کہہ گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دیں۔ فرمایا کہ ہم دیندار دکھنا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے۔ یہ خطرے میں پڑو گی اگر حقیقت میں دین نہیں ہے تو۔ اس لیے دین چند اعمال کے مجموعے کا نام ہے، اس میں دعوت بھی ہے، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے، نمازوں کا اہتمام ہو۔ ایک میری بہنوں نماز کا پڑھنا ہے، ماشاءاللہ ہم گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، لیکن اب اللہ کے راستے میں نکل کر ان نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کو بنانے کی فکر کریں۔ نمازوں میں اللہ کا دھیان ہو، نمازوں میں خشوع ہو، نمازوں میں خضوع ہو، نماز پوری پڑھیں، کھڑے رہ کر پڑھیں۔ معمولی عذر پر عورتوں کی عادت ہے بیٹھ کر پڑھنے کی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور نمازیں پوری پڑھیں۔ ظہر کی 12 ہے، مغرب کی 7 ہے، عشاء کی 17 ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں نکل کر 9 وقت کی نماز ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 تو ہے ہی۔ ایک تہجد ہے جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ایک اشراق کی نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ایک چاشت کی نماز ہے جو ظہر سے پہلے ادا ہوتی ہے، اور ایک اوابین کی نماز ہے جو مغرب کے بعد ادا ہوتی ہیں۔ گویا اللہ کے راستے میں نکل کر 9 وقت کی نماز پڑھنی ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، اللہ یہ کہ کوئی اجتماعی عمل کا تقاضا نہ ہو۔ اجتماعی عمل کے تقاضے کے وقت انفرادی عمل کو چھوڑ دینا، بلکہ چھوڑنا نہیں، مؤخر کرنا۔ ہاں ہمارے حضرت فرماتے ہیں ملتوی نہیں کرنا، ہاں اس کو مؤخر کرنا، یعنی بعد میں اس کو پڑھنا۔ کہ فجر کے بعد بات چل رہی ہے مردوں کی اور اشراق کا وقت ہو گیا تو اپنی اشراق کو مؤخر کرنا، بیان کے بعد پڑھنا۔ تو عبادت کا خوب اہتمام ہو، روزانہ کلام پاک کی تلاوت ہو، روزانہ۔ ایک تو یہ کہ ہم روزانہ 1 پارہ پڑھیں، یا کم سے کم آدھا پارہ پڑھیں، یا کم سے کم پاؤ پارہ پڑھیں۔ اور جو بہنیں قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے، میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ کم سے کم آخری 10 سورتیں قرآن میں دیکھ کر پڑھیں، انشاءاللہ اس پہ بھی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن کھولنے کی عادت ڈالیں، صبح شام کی تسبیحات کی پابندی کریں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو یہ 3 باتیں ہوئی، ایک دعوت، ایک تعلیم اور ایک عبادت، اور چوتھی چیز اور آخری چیز ہے خدمت۔ اللہ کے راستے میں خادمہ بن کر چلیں، مخدومہ بن کر نہ چلیں۔ خادمہ کہتے ہیں خدمت کرنے والی کو، اور مخدومہ کہتے ہیں خدمت لینے والی کو۔ اپنا مزاج خادمانہ بناویں، اپنی بہنوں کی ہم خدمت کریں، اپنے کام ہم خود کریں، پانی پینا ہے خود پی لیں،
کپڑے لینے ہیں خود کپڑے سمیٹ لیں، ورنہ اللہ کے راستے میں چلتے چلتے یہ مزاج بنتا ہے مخدومانہ مزاج بنتا ہے کہ بہن ذرا پانی پلا دو نا، بہن ذرا میری بیگ دے دینا، بہن ذرا وہاں سے دوپٹہ دے دینا۔ یہ غلط مزاج کی طرف ہماری زندگیاں جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خادمہ بنائیں، اور جس گھر میں ہم رکیں اس گھر میں مہمان بن کر نہ رکیں۔ سنو میری بات، اس گھر میں مہمان بن کر نہ رکے اللہ کے واسطے۔ اگر تم مہمان بن کر وہاں 2 دن قیام کرو گی تو اس گھر والی پر بوجھ ہو جائے گا، وہ تو بیچاری تھک جائے گی، وہ اپنے 3 بچے سنبھالیں یا تم 6 کو سنبھالیں۔ اس لیے مہمان بن کر نہ رہیں، بلکہ اس گھر والی کے ساتھ اپنے آپ کو سیٹ اپ کر لیں، اس کے کچن میں ہم ساتھ دے دیں، کھانا پکانے میں ساتھ دے دیں، گھر کی صاف صفائی میں ساتھ دے دیں۔ خاص طور پر میری بہنوں یاد رکھو، ہمارے گھروں میں جو سب سے بڑا کام ہوتا ہے نا، خاص طور پہ کھانا کھانے کے بعد کچن صاف کرنا۔ کھانے میں تو ساتھ دے دیتی ہیں، کھانا پکانے میں بھی ساتھ دے دیتی ہیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد ہم سب کے بستر بچھ جاتے ہیں اور وہ بیچاری اکیلے برتن سنبھالتی رہتی ہیں، دھوتی رہتی ہیں، کچن صاف کرتے کرتے تھک جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں ہماری خدمت کی بہنیں، 2 بہنیں ان کے ساتھ جڑ جائیں کہ لاؤ بہن ہم برتن صاف کر دیں، لاؤ کچن کا پتھر صاف کر دیں، لاؤ چولہا صاف کر لیں۔ اور دوسری بات، دسترخوان بچھائیں تو ہماری بہنیں بچھاویں، پلیٹ ہماری بہنیں رکھیں۔ یہ نہیں کہ دسترخوان بچھ جائیں، پلیٹیں بچھ جائیں، اس کے بعد ہمیں دعوت دی جائے آئے بہن دسترخوان بچھ گیا ہے، اور پھر دسترخوان پر ہاتھ دھلائے جا رہے ہیں۔ یہ تو سارا مہمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم تو میزبان ہیں۔ اور تیسری چیز میری بہنوں خدمت کے تعلق سے یہ ہے کہ گھر کی کوئی چیز ہم استعمال نہ کریں، گھر کی کوئی چیز ہم استعمال نہ کریں۔ سنو، نہ اس گھر کا ٹاویل استعمال ہوگا، نہ اس گھر کا صابن استعمال ہوگا، نہ اس گھر کا شیمپو استعمال ہوگا، نہ اس گھر کی کنگھی استعمال ہوگی، نہ اس گھر کا تیل استعمال ہوگا۔ اپنی ساری ضرورت کی چیزیں ہمارے پاس ہو، کسی چیز کا سوال بھی نہیں کریں گی، اور جان بوجھ کے پیسے نکال کر نہیں منگائیں گے، بہن ذرا صابن منگا دینا، تو وہ بہن کہے گی صابن باتھ روم میں رکھا ہوا ہے۔ یہ سارے اشارات ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی چیز وہاں کی استعمال نہیں کریں گی، ہر چیز ہماری خود کی استعمال ہو۔ ابھی ہماری جماعت چلی تو 1 دن میں صابن پورا ہو گیا۔ میں نے کہا 1 دن میں؟ تو کہا 6 مستورات نہ ہی تو 1 صابن منگائے تھے، 6 نے پورا کر دیا۔ اب جو منگائے وہ بیچارہ پریشان۔ یہ چیزیں ہم کو سیکھنی اللہ کے راستے میں نکل کر، اس لیے خدمت کے اعتبار سے ہم سب تیار ہو کر جائیں۔ ورنہ عام طور پہ مستورات کے مزاج یہ ہوتا ہے کہ مستورات کی جماعتوں میں تو دعوت آ ہی جاتی ہے، کہ نہیں ہم کسی کا کھانے نہیں جا رہی، ہم تو یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم اپنا پکائیں گے، اپنا کھائیں گے، ورنہ یہ ذہن بھی بنتا جا رہا۔ ابھی ہماری مستورات کی جماعت میں ہم نے کہا کہ ہمیں رات کو کھانا بنانا ہے، تو مستورات کی طرف سے خبر آئی کہ 2 مستورات دوپہر کی تعلیم میں بات کر رہی تھی کہ جماعت کو دعوت دینی ہے، ہو سکتا ہے دعوت آ جائے۔ لو، وہ ہم کو سمجھا رہی کہ تم تھوڑا رکو، وہ 2 عورتیں بات کر رہی تھی، وہ گھر جا کر مردوں کو کہے گی، مرد تم کو کہنے آئے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کسی کے اوپر ہماری نگاہ نہ ہو، ہمارا دل بالکل اشراف سے خالی ہو۔ اشراف کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی طرف جھکنا، ہمارے دلوں میں خیال بھی نہ ہو کہ کوئی ہم کو کچھ دے گا۔ ہم تو کوشش کریں کہ اپنا پکائے اپنا کھائیں، بلکہ اللہ نے گنجائش دی ہے گھر والوں کو کہیں کہ تم بھی ہمارے کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس طرح میری بہنوں اپنے وقت کو ہمیں گزارنا ہے۔ اب خالی 24 گھنٹے کا ایک نظام سن لو، دیکھو 1 منٹ میں سناتا ہوں۔ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے۔ آپ کو میں 24 گھنٹے بتاؤں کس طرح گزارنے۔ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے آپ کو اٹھنا ہے، 15 منٹ تہجد کے، 15 منٹ دعا کے، 15 منٹ ذکر کے اور 15 منٹ تلاوت کے۔ 1 گھنٹہ ہمارا ہو گیا۔ صبح صادق ہو گئی، فوراً فجر کی نماز ادا کر لو۔
فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر قرآن کے حلقے لگا لو 15-20 منٹ، اور اس کے بعد چونکہ آپ اول وقت میں فجر پڑھو گی اور مسجد میں فجر کی نماز 6 بجے کی ہے، اب بیچ کا وقت لمبا بچتا ہے، ایسے وقت میں تھوڑا آرام کر لیں۔ آرام کب تک ہو؟ گھنٹہ سوا گھنٹہ۔ اس کے بعد فوراً اٹھ کر اشراق کی نماز ہو جائیں، اشراق کے بعد ناشتہ ہو جائیں، ناشتے کے بعد مردوں کی بات ہو جائیں، اور مردوں کی بات پوری ہونے کے بعد اگر گھر بدلنا ہے تو اپنا سامان مردوں کی بات سے پہلے تیار رکھیں، اور مردوں کی بات پوری ہوتے ہی سامان باہر بھیجیں اور برقع پہن کر باہر نکلیں، اور جس مکان میں جانا اس مکان میں پہنچ کر سب سے پہلے وہاں 2 رکعت نماز پڑھے گی صلاۃ الشکرانے کی۔ مرد مسجد میں پڑھیں گے تحت المسجد کی، عورتیں گھروں میں پہنچ کر پڑھے گی 2 رکعت صلاۃ الشکرانے کی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے تیرے دین کی نسبت پر اس مکان میں لایا ہے۔ اور اس کے بعد جو مقامی بہنیں ان کے ساتھ اختلاط کریں، جو گھر کی بہنیں ان سے ملاقات کریں، مصافحہ کریں، ان کو لے کر بیٹھیں، ان سے پوچھیں آپ کا وقت لگا ماشاءاللہ، آپ کے مردوں کا کتنا وقت لگا، آپ کے گھر میں تعلیم کب ہوتی ہے، ساری باتیں وہ تھوڑا تھوڑا اندازے سے پوچھ لیں تاکہ وہ ہم سے قریب ہو جائیں۔ اور پھر پرچہ جو آ جائیں اس پرچے کے اعتبار سے صبح کی تعلیم جس کا حلقہ ہے وہ حلقہ لے لیں، جس کی کتاب ہے وہ کتاب پڑھ لیں، جس کا مذاکرہ ہے وہ مذاکرہ کر لیں۔ کبھی بعض مرتبہ مقامی بہن آ جاوے گی، کوئی آپا آ جاوے گی، لاؤ میں تعلیم کر دیتی ہوں، لاؤ میں 6 صفات کر دیتی ہوں، محبت سے سمجھائیں۔ ہمارا کام تو مشورے کے تابع ہے، جس کا مشورہ ہوا ہے وہی بہن کتاب پڑھے گی، وہی بہن 6 صفات کرے گی۔ وہ آخر میں کہے گی ٹھیک ہے آپ کتاب بھی پڑھ لو، آپ 6 صفات کر لو، میں دعا کرا دیتی ہوں۔ تو محبت سے کہنا ہماری مستورات کی تعلیم میں تو کوئی اجتماعی دعا ہے ہی نہیں بہن، ہم تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کے عادی ہیں۔ اور ظہر سے پہلے کھانا ہو جائے، ظہر کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور کھانا کھانے کے بعد ظہر کی نماز پڑھو، اور پوری جماعت اجتماعی طور پہ نماز پڑھے۔ میری بات سمجھو، جماعت کرنے نہیں بول رہا ہوں، اجتماعی طور پہ اس گھر میں نماز پڑھے، ہر ایک کی بیگ میں اپنا مصلی ہو تاکہ اس گھر میں نماز کا ماحول بنے۔ مقامی مستورات کو بھی اپنے ساتھ نماز میں شریک کر لو، اور ظہر کے بعد آرام کر لو۔ ظہر کے بعد 3:30-4 بجے تعلیم کا وقت ہے، اس سے 15 منٹ پہلے اٹھ کر وضو وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ، ہو سکے پھر 2 رکعت پڑھ کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ۔ کب تک تعلیم ہوگی؟ جب تک مرد بات کرنے نہیں آئیں گے۔ سنو، مرد بات کرنے آوے، بات کو متوجہ ہو کر سنو، اور جب بات پوری ہو جائے مقامی بہنوں کے ساتھ اختلاط بہت ضروری ہے۔ ہر ایک بہن 4-5 بہنوں کو لے کر بیٹھیں، کیا کرنا ہے وہ سنو، ہر بہن کا نام پوچھیں، خیریت پوچھیں، کہاں رہتی ہو، اور ماشاءاللہ آپ کا تو وقت لگا ہوا ہوگا۔ وہ کہے گی نہیں جی میرا تو وقت نہیں لگا۔ اچھا آپ کے گھر کے مردوں کا وقت؟ وہ کہے ہاں میرے شوہر کے 4 مہینے لگے ہیں۔ دوسری کہے گی ہاں میرے بیٹے کا چلہ لگا ہے۔ اب سمجھ جاؤ یہ گھرانہ کیسا ہے۔ اب اس کے بعد ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو ماشاءاللہ ہمارے مرد جو بات کر رہے تھے، اس ساری بات کا خلاصہ اپنے گھروں کے اندر اعمال کو زندہ کرنا ہے، ہمارے گھروں میں نمازیں زندہ ہو، ذکر زندہ ہو۔ اس طرح بات کرنے کے بعد ترغیب دو کہ دیکھو ماشاءاللہ جس طرح ہم اللہ کے راستے میں نکلی، ہمیں یہ ساری باتیں سننے ملی، تم بھی اللہ کے راستے میں نکلو گی، یہ ساری باتیں آپ کو سننے میں آئیں گی۔ اور بات جب سننے میں آتی ہے تو سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے آپ ارادہ کر لو۔ یوں کہے کہ ان مستورات کا بھی ارادہ کرواؤ، اگر 3 دن نہیں لگے ہیں تو 3 دن کے، 3 دن لگے ہیں تو 10 دن کے، 10 دن لگے ہیں تو چلے کے، اور چلہ لگا ہے تو بیرون کے۔ پہلے مستورات کی تشکیل کرو، مردوں کی تشکیل بعد میں، پھر آگے جا کر مردوں کی تشکیل کرو۔ وہ کوئی عذر بتاوے بچے چھوٹے ہیں تو ان کو بتاؤ کہ ماشاءاللہ بچے چھوٹے ہیں، ان کا کوئی انتظام کر لو، ماما چاچا کے وہاں رکھ لو، نانی دادی کو سنبھالنے بول لو۔ یہ دوپہر کا کام میں بتا رہا۔ اور جیسے دعا ہو جائیں تمام مقامی بہنوں کو محبت سے سمجھاؤ کہ آپ اپنے اپنے گھر روانہ ہو جائیں۔ عصر کی نماز کے بعد کوئی اجتماعی عمل جماعت میں نہیں ہوگا۔ عصر کی نماز کے بعد ساری بہنیں اپنے مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پوری کرے گی۔ جس بہن کی خدمت ہے وہ کچن سنبھالے گی۔ اگر کوئی مقامی بہن بیٹھی ہے تو ہماری جو ذمہ دار بہن انفرادی دعوت کی ہے، یہ مرد اپنے پرچے میں لکھ کر بھیجے، انفرادی دعوت کی ذمہ دار،
وہ بہن مقامی بہنوں کے ساتھ بیٹھے، باقی ساری بہنیں اپنے مصلی پر بیٹھ کر اپنی تسبیح، اپنی تلاوت اور اپنی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر 2 سنت، 2 نفل اور 6 رکعت اوابین کی، گویا 10 رکعت پڑھنی ہیں۔ اطمینان سے 15-20 منٹ میں یہ 10 رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد بیٹھ کر جو صبح میں بات ہوئی ہے اس کا مذاکرہ کر لیں۔ مذاکرے کی ذمہ دار بہنیں ایک ایک بہن سے پوچھے، بہن آج جو صبح میں بات ہوئی تھی اس میں سے آپ کو کیا یاد ہے؟ وہ بہن ایک بات بتائے گی، دوسری بہن دوسری بات بتائے گی، تیسری بہن تیسری بات بتائے گی۔ اس طرح مغرب کے بعد مذاکرہ کر لیں، اور عشاء کی نماز سے پہلے کھانا ہو اور کھانے کے بعد ہی نماز ہو۔ اس سے آپ کی طبیعت اچھی رہے گی، ورنہ آپ کھانے کے بعد اگر سونے کی عادت بناؤ گی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ پہلے کھانا کھا لو، کھانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لو، اور عشاء کی نماز کے بعد فوراً اپنے اپنے بستر بچھا کر اپنے جو معمولات باقی اس کو پورا کر کے جلدی سو جائیں، تاکہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں۔ اس طرح ہم کو اپنے 24 گھنٹے گزارنے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سفر کو قبول فرما، اے اللہ نکلنے والی بہن کو نکلنا آسان فرما، ان کے پیچھے ان گھر بار کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مردوں کے پیچھے ان کے کاروبار کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہمارا نکلنا ہماری تربیت کا ذریعہ فرما، ہمارا نکلنا اے اللہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں والوں کی ہدایت کا سامان بنا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد